آج ہم بات کریں گے ان ساری چیزوں کی which give us hope اور جن پہ ہماری زندگیوں کا دار و مدار ہے، جن چیزوں کے سہارے ہم لوگ جیتے ہیں. We will delve into that discussion, but first let me introduce to you our panelists today. On my left is Mr. Ehsan Iqbal, who is the Federal Minister, Planning and Development. And he's a highly educated, highly articulate, and if I may say, a highly effective member of the present government. He was educated at Lahore's University of Engineering and Technology, then at UPenn, at the Wharton Business School, and then at Harvard, at the Kennedy School of Government. So I'm very pleased to introduce Mr. Ehsan Iqbal to you. And then we have Imtiaz Alam, who's the enfant terrible of journalism, a lifelong activist, political activist, a lifelong social activist. You see him on report card on Geo News. You read his columns on the op-ed pages of the news. And he's also, like all good, unrepentant leftists, the Secretary General of the South Asia Free Media Association. For those of you who know history and the history of the left, Mia Khurshid Kusuri will vouch for this. It's no good being president or chairman. You just have to be Secretary General. And there we have it. And then we have Uzair Khan, a young member of the National Assembly, elected from Khushab on a PMLN ticket. Uzair is a former HSonian, highly educated also, like everyone else on this panel. Uzair has also studied at Sciences Po in Paris. And we will conduct some of our discussion, Uzair and myself, in English but in a Français accent, if you don't mind, all of you who are waiting to hear from the great parliamentarian but youthful Uzair Khan. So let us begin. And I want to put this question to every panelist, and I'd be grateful for short, pithy answers. Ehsan Sahab, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صبح آئے گی؟ اور اگر آئے گی تو اس کے اس وقت کیا اندیشے ہیں؟ What are the signposts to that tomorrow? Thank you very much. میں سمجھتا ہوں کہ جس صبح کی نوید ہم سننا چاہتے ہیں، فائنلی وہ مطلع کے اوپر یا ہورائزن کے اوپر اس کے سائن پورٹس بہت ویزیبل ہے. کسی بھی ملک کی صحت کے لیے دو قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک ویدر فیکٹرز اور ایک کلائمیٹ فیکٹرز. ویدر فیکٹرز ریلیٹ ٹو اینی پرٹیکولر رجیم اور شارٹ ٹرم اس کی کیا کارکردگی ہے، اور آپ اس اسموگ اور دھند کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ جی نہیں. اور جو کلائمیٹ فیکٹرز ہیں وہ ریاست کے بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں جو اوور لانگ ٹائم پیریڈ ایوالو کرتے ہیں. تو اگر آپ دونوں پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کے اندر جو کلائمیٹک فیکٹرز ہیں ان کی ٹریجیکٹری بھی پازیٹیو ہے. فار ایگزامپل آج پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اوپر کنسنسس ہے، اور کانسٹیٹیوشن ہیز بین پرجڈ آف آل دا امینڈمنٹس جو ملٹری گورنمنٹس کے اندر آتی رہیں. اٹ از ناؤ ریسٹورڈ ان اٹس پیوریٹیرین فارم. اور 18th امینڈمنٹ جو ہم نے کی، سب نے مل کر اس نے پاکستان کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بھی دیا صوبوں کے اور وفاق کے درمیان، جس سے ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. سیکنڈلی، پاکستان کے اندر ایک رائزنگ سول سوسائٹی ہے، ایک گروئنگ سول سوسائٹی ہے جو کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں، نوجوانوں میں انگیجمنٹ گرو کر رہی ہے ملک کے معاملات کے ساتھ، پبلک پالیسی کے ساتھ. چوتھے نمبر پہ پاکستان کا میڈیا، اس پہ جتنے بھی اٹیکس ہوں اس کی سپیس گرو کر رہی ہے. تو فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان میں گرو کر رہا ہے، یہ سکڑ نہیں رہا. اور کسی بھی ابھرتے ہوئے ملک کی، پروگریسو ملک کی یہ نشانی ہے کہ وہاں پہ آزادی رائے ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کولیبریٹ اور کمپیٹ کرنے کی صلاحیت یکجا ہو گئی ہے.
ہم نے بسا اوقات دیکھا کہ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں، لیکن جہاں قومی معاملات آتے ہیں اس میں کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت بھی ان میں پیدا ہو گئی ہے. یہ بہت پازیٹیو سائنز ہیں. اور فائنلی جو ملک کی ڈائریکشن ہے، اسٹریٹجک ڈائریکشن، ماضی میں ہم خلفشار میں تھے، کیا ہمیں جنگ کے راستے پہ جانا ہے، امن کے راستے پہ جانا ہے. آج میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی جنگ کا خواہاں ہے. سب کی کنسنسس ہے کہ ہمیں ملک کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کام کرنا چاہیے اور ایک اکنامک نیشن بننا چاہیے. اور ویدر پوسٹ پہ اگر آپ آئیں تو دیکھیے 2013 میں نیوز ویک نے پاکستان کو ٹائٹل سٹوری دی تھی، دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ از ناٹ عراق، اٹ از پاکستان. 2016 میں وہی ویسٹرن میڈیا، وال اسٹریٹ جرنل، فائنینشیل ٹائمز، اکانومسٹ، بلومبرگ، کوئی آپ اٹھا لیجئے، وہ پاکستان کو موسٹ ڈینجرس کنٹری نہیں کہہ رہے، پاکستان کو ایک ایمرجنگ اکانومی کہہ رہے ہیں. وہی پاکستان جو 2013 میں 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے اندر تھا، آج 6 سے 8 گھنٹے تک آ گیا ہے. اور بس میں 1 منٹ میں 70 سال میں اگر ہم نے 17,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی تو 3 سالوں کے اندر ہم 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں، جس سے we will be self. So these are positive signs. And finally security. 2013 day would not pass کہ جب ہمارے ملک کے اندر کئی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے تھے. 2013 میں دہشت گرد چڑھائی پر تھے اور state was under siege. Today state is on advance and the extremists are under siege. I think this is a qualitative change, so I am very hopeful that we are on a positive trajectory. اور انشاءاللہ اگر ہم نے steady path جاری رکھا تو وہ صبح ضرور اس کا اجالا ہوگا. بہت شکریہ. اس میں کئی خوش آئند باتیں ہیں اور کچھ چیزیں تو پارٹی لائن سے آپ ڈائیورج نہیں کیے. But I would ask Imtiaz to examine the party line. Imtiaz, do you think, بتائیے, since I am a journalist also, مجھے ایک چیز سے تو بالکل اختلاف ہے ایسن کی بات سے، اور وہ یہ ہے کہ the press is free. We are not free. We are frightened. We self-censor ourselves. We are not allowed also by those who own the channels to speak our minds and hearts, and many of us feel threatened and many of us have been attacked. ذرا پلیز توجہ دلوائیے ان کم. آپ نے شعر پڑھا، وہ صبح کبھی تو آئے جس کی چاہ لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. ایک اور اس کا مصرع ہے، کہیں تو جا کے رکے گا شب سست موج کا ساحل. Unlike my friend Ahsan, I'm a pessimist and skeptical. I'm no more an optimist. There are great challenges and paradoxes Pakistan faces, and there is no serious effort to address those except in one or two areas. First, should Pakistan be a theocracy or should Pakistan be a secular modern state? There is some kind of conflict within the direction of the state, that do we want to become an Islamic state or do we want to become a nation state, a modern nation state? The second point is that should Pakistan be a national security state or should be a state which takes its human security as its prime aim and objective to pursue? In Pakistan, the federal government, after spending on two items, paying the debt service and defense, is left with nothing for humanity, for social sectors, for education, for health, for the benefit of the people. Should Pakistan be a authoritarian centralized state, a unity state, or should Pakistan be a federal state, as enshrined, rightly said by my friend Ahsan Iqbal, in the 18th Amendment, which should be and must be implemented in letter and spirit? That means that Pakistan should be a cooperative federation with full participation of its constituent units as enshrined or as it was declared in 1940 in terms of 1940 resolution. Here I would like to remind you that 1940 resolution assured both
autonomy and sovereignty of the people, and also rights of the minorities, also sanctified by Muhammad Ali Jinnah, the founder of the nation, on 11th August 1947, and we digress from that through objective resolution, and then it was sealed by General Zia-ul-Haq, and I disagree with my friend Hassan Iqbal that all those amendments brought by Dictator General Zia-ul-Haq have been removed from the constitution. They are still there in the form of, as we see, Islami Nazariyati Council as is. Then, should Pakistan be a warrior state or a state at peace with its neighbors? Pakistan is a warrior state, please forgive me. We are at war with all our neighbors. With Iran, we do not have good relations. With Afghanistan, and Afghanistan with us. There is a running battle going on, and cross-border movement of jihadis and Taliban. Our jihadis take refuge in Afghanistan. Their jihadis take refuge here, and they are benefiting from this porous border. And on the other hand, we have a continuing conflict with India, and now we are about to close down our embassies after these 8 diplomats from India and 6 from Pakistan are being expelled, or they are opting to leave the countries. So, with conflict on its borders, Pakistan cannot think of even bringing down terrorism or eliminating this menace forever, nor we can bring an end to proxy wars which are going on, and there is a dangerous proxy war going on between India and Pakistan, with Pakistan and Iraq. So Pakistan is a warrior state. It should become a state for peace within and with the region. And lastly, Pakistan was made for whom? For few families, for the feudal lords, for few monopolist families, and for those who exploit and loot and plunder and don't pay even their taxes. And here comes the question, should we be, whom we should be taxing, and whom should we on whom should we be spending our taxes? From where to get money? From the rich, and spend on the poor, on education, on health, on human resource development. But it is not happening. This is totally reverse to what I have explained. Pakistan is a country which is at the lowest ladder of education, health. Pakistan has the highest number of stunted kids, and now we have the smog. And we do not have all of you are sniffing a very, very polluted air, and yet you are not protesting. Had I been of your age, I would have gone on the street and protested, no smoke, and we don't want it. Excellent. And please do something. Thank you. Thank you so much. We've recorded your protest. Uzair, I'll come to you, and you've had now 2 radically different perspectives on whether this great tomorrow is dawning or not. And I would like you to please diverge from the party line and tell us what you feel, because you're a young person, you're invested in this country, you have your life ahead of you. Imtiaz has spoken about some basic decisions that have not been taken. Ehsan has said that they have been taken, and Imtiaz has disagreed. We are not a social welfare state, he says. We are still a security state. तो जंगजू रियासत में लोगों के हकूक़ और वो सुबह कैसे तुलू हो सकती है, ये आप बताइएगा. दूसरी बात इन्होंने जो की है कि हमारी जो फेडरेशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एहसन ने कहा कि there is universal agreement on the constitution. Imtiaz disagrees and says the constitution declares that we will be a federation with powers devolved to the provinces and the regions. As somebody who has participated as an independent in the local bodies elections, I can tell you that there is no such thing. 1 साल हो गया local bodies elections को हुए आज तक local bodies फाल नहीं हुई. आप क्या बात करते हैं provinces की, आपने तो local bodies के grassroots को फाल नहीं किया इस हुकूमत ने. And there is no power, there is no money, and there is so much frustration. उसके अलावा इन्होंने बात की where is the money to come from and who is it going to be spent on, and then he's also spoken about that unbearable burden on the budget, which says that we will buy weapons, that we will be laced with weapons. Can we afford things like that? And lastly, I want to also add to one other thing, which I think is something that holds us down, and that is the patronage culture.
انہوں نے بات کی خاندانوں کی, چند خاندانوں کی, ایک کلاس کی. I'm sorry, the patronage culture seeps right through from top to bottom in this country. And everything depends on patronage. Who you know, what strings you can pull, what sifarish you can make. So, I'd like you to please shed light on that. Thank you very much. I'd also like to start by first thanking Beacon House for having us here for this very important discussion, and to our moderator, Ms. Jugnu Mohsin, who set some very tough questions before me. But I would like to start by saying that I think the truth, I think one way of looking at this is, you were talking about the two speakers who spoke before me, is that you can look at it as a glass, as Pakistan is a glass that's half full. So yes, we have a lot to do right now. It's whether we look at the glass as half full or half empty. No one's denying the fact that we have a lot of challenges, several of which you mentioned and Imtiaz Saab basically elocuted in his speech. But if we're basically looking at the general trajectory of where we're going, as a young person living in Pakistan, what makes me feel confident that we're headed in the right direction is, first and foremost, that our democratic roots are strengthening in Pakistan. And I think that's a big thing. If you look how the transition of power happened for the first time from the last elected government to this, and even in this particular government, despite challenges from time to time that may have come across, democracy has stood its ground. Political parties mostly have stood to protect the constitution, the parliament. And I think we've reached a time where even our civil society is strong enough that people would not want anything other than the democratic system to continue. So I feel this puts us on the right trajectory, and in the long run, this will help basically resolve a lot of our issues, because when the democratic process is interrupted, then people are disengaged from the political system, and their aspirations and their policies are not necessarily followed. In terms of the security paradigm you were talking about, definitely I think the opinion on that is changing as well. In the 21st century, of course, every state does have its core security interests, whether it's its borders or just your sovereignty. So that obviously no one's denying, that is always there. But I think in the 21st century, you're also seeing that human security, which Imtiaz Saab alluded to, is now a very important concept. And people want to start looking at security at the community level or the individual level. At the risk of you saying that maybe I'm towing the party line, I just want to compliment that Ehsan Iqbal Saab spearheaded this Vision 2025 that the current government is working on. So in that, human security and human development has basically been put at the core of Pakistan's development trajectory. Another positive sign, which when I was a student in over A levels, I wouldn't see this as much, but I see it now, that the provinces are competing heavily on who is spending the most on the education budget, for instance. So Punjab spending above 26%, KPK around the same. 26% of what remains from the big pile, right? Right. And we know where the big pile goes. Yes. So thank you so much for your interjection. I'll come back to you, Ehsan. Uzair has spoken about certain echoed some of the things that you said. Do you really, really believe, as a citizen of this country, that these issues have been settled, these core issues which impact our lives? Well, And can I finish? The core issues regarding, are we at peace? Have we decided that we're taking the road to peace? Because from that, there are so many paths that lead to prosperity, to stability, to welfare. Do you think that we've really taken that decision, Ehsan? First of all, let me just go back to what you said, that we have a system of patronage, because I see a large number of students here, and I would like to give them a personal story. In 1983, I was a young person like them, and I was applying to Wharton. And in my admission essay, one of the questions was, in 10 years, if we give you admission, where do you see yourself in 10 years after graduation? So something like that, it was a question. I remember very clearly that I had written that in 10 years, I would like to see myself serving my country through a public office. So this was my dream, this was my mission, and I neither belong to a feudal family, nor I belong to an industrialist family. I came from a middle class family. I got my degree from Wharton, and I returned to my country on the first flight available to pursue my dream. I landed in 1986.
In 1988, I was denied party ticket because the local ticket holders, they ganged up against me. They did not want any educated person to join politics in the district. In 1990 again, I was given ticket, but it was again cancelled on the pressure of the local leaders. But in 1993, I got elected as member of the National Assembly, and within 7 years, I realized my goal and dream in Pakistan, which I had set for 10 years. So in Pakistan, you can realize any dream provided you believe in it and you work hard enough for that. Well, So we must if commend I you could for do that. it, We must anyone commend you. can do it here. We must commend you for that. And let me just So now- interrupt. No, just one second. I want to interject here and say that that's very commendable. It's very, very admirable. It is no accident that you are a member of the urban Punjabi middle classes. You are not a Sindhi middle class man. Neither are you a Baloch middle class person. And so therefore you are at an advantage. And that's what Imtiaz was saying. And I think we need to remember that. But see, again, I would say कि देखिए ये जो चीज़ है ना, this is also part of social and political evolution. We must remember that political and social structures are not mechanical. You cannot reconfigure them by certain commands. So we have a long way to go, Ehsan. We have a long way to go. वो सुबह अभी नहीं आई. नहीं, उसके लिए ज़रूरी क्या है? Progression चाहिए, stability चाहिए और continuity चाहिए. If we keep disrupting, आप एक पौधा लगाएं और उसे उखाड़ के कहें जी इसने जड़ें नहीं पकड़ी, फिर लगा दें, फिर पौधे को निकालें, जड़ें नहीं निकाली, फिर लगा दें, तो क़यामत तक नहीं होगा. इस मुल्क के अंदर हमें कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी चाहिए, और अगर होगी तो आई टेल यू दिस कंट्री हैज़ द पोटेंशियल, इट कैन अचीव इन 10 years what others took 20 years. Thank Now you. coming back to your No, question. thank you, but can I just move on? एक पीस के ऊपर, I think government and people have taken a very conscious decision that we want to pursue peace. Yes, there is an inertia of the past in our environment, लेकिन आपने ये देखा होगा कि आज हुकूमत को बहुत सारे ताने सुनने पड़ रहे हैं कि जी ये हिंदुस्तान के साथ पता नहीं मिले हुए हैं या क्या इनकी वफादारी पे शक व शुबह. वो क्यों है इतनी बात सुननी पड़ी है? क्योंकि हमारा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमें पीस अपने नेबर्स के साथ परसू करना है अगर हमने तरक्की करनी है, क्योंकि तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है. जंग के साथ आप तरक्की नहीं कर सकते. इसलिए अगरचे हमारे हमसाया मुल्क के लिए भी लाजिम है कि वो उसे रेसिप्रोकेट करे. अभी इम्तियाज़ साहब कह रहे थे कि हमें मसाइल का सामना है, हमें जिस तरह मसाइल का सामना है हमारे हमसायों को भी है. मुसीबत ये कि आज की दुनिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी एक नई हकीकत सामने आ गई है. हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदुत्व और वो सारे इंडियन नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हिंदू का एक राइज है. तो ये एक फिनोमेना ग्लोबल है जिसका हम सबको सामना है. लेकिन अगर हम चलते रहेंगे प्रोग्रेशन के साथ तो इन सब मसलों का हल अवाम तलाश कर. थैंक यू इम्तियाज़. आई वांट टू कम बैक टू यू. एहसन ने 2 इश्यूज रेज किए हैं. एक की कॉन्टिन्यूटी में प्रोग्रेशन है, और आप देखेंगे, आप एडमिट करेंगे कि एक हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा किया 2013 में, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, और दूसरी हुकूमत के पास ये बैटन ट्रांसफ़र हुआ. और डिस्पाइट अपहीवल्स एंड डिस्पाइट the jari koshish of the opposition, it looks as though this government will also complete its tenure. I want you to reflect on that and tell us whether therein lie some seeds of hope in the continuity business that Ehsan has alluded to. And secondly, Imtiaz, I want you to talk about what he has also mentioned, which is that the key to prosperity lies in peace. And do you think that we have arrived at that platform where there is a consensus on the fact that we must have peace in the neighborhood? You alluded in your opening remarks to the fact, your opinion, that you don't think we've arrived at that, I think, but do you have any reason to reconsider that? So please talk about these 2 issues. Yes, I agree that we should be consistently moving forward and we should be keeping our democratic transition on rail. All efforts to derail democratic transition should be resisted and opposed. Those who are trying it are not doing any good to themselves and to the system and the constitutional rule. Second, I agree also that civilian politicians do want peace and do take steps which are subverted by our security establishment. They are not free agents. Prime Minister Nawaz Sharif doesn't despite holding
both the portfolios of Foreign Ministry and Defense Ministry is not basically deciding the foreign and security policy. Our foreign policy is not working, and nobody is believing us because of the problem with our security agendas, quite extended security agendas. When people will parade on Islamabad and Lahore roads who are banned internationally and declared terrorists, and you do not stop them, so Pakistan cannot sell any of its even a principled position of maybe on Kashmir, which is not that principled as well, I would say, because we do not accept their full right to self-determination. We say, yeah, humse shaadi kar rahe hain, ya Bharat ke saath reh jaye. Well, that is not. It is like right to divorce. So what I'm saying is that, practically speaking, Pakistan is still in a big quagmire. We have to take big initiatives. Politicians do not, because of their political experiences, because Nawaz Sharif will be called Modi ka yaar, and Imran Khan will be called this and that, and they just do not come out. But I think even if India doesn't want, even if India is on a very adversarial and enmity path, we must preempt that. We should not let India isolate us. We should win over the public opinion. We should even win over the public opinion of India, who are protesting इम्तियाज़, the can banning you, of sorry, our- I just want to interrupt here. अगर आप उर्दू में हमें explain करें, मुझे बताएं आप कि peace dividend जो होता है, जिसकी आप बात बार बार करते हैं कि अमन के ज़रिए ही खुशहाली आ सकती है, ज़रा उसके ऊपर डायलेट करें थोड़ी short time कि अमन के साथ क्या बेहतरी आ सकती है economically and socially. देखिए, अमन के साथ ये आ सकता है कि ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन चलेगी, इस खत्ते में मोटरवेज बनेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनेंगे, कनेक्टिविटी होगी, ट्रेड होगी, बिजनेसेस होंगे, जॉब्स क्रिएट होंगे, टेक्नोलॉजीज आएंगी, ट्रेनिंग्स होंगी, स्किल्स होंगी, और जिस दिन यूरोप की तरह साउथ एशियन, अब एक बंदा ढाका से चले गाड़ी में और बगैर किसी रुकावट के वो काबुल तक नाउजुबिल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं ये, नाउजुबिल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें कोई कुरान हदीस का मामला नहीं है. हम बहुत आलिम फाजिल हैं, हम फतवा भी देते हैं. अल्लाह और उसका रसूल इससे खुश होगा. बिल्कुल. उज़ैर बताइए, you want to dilate on that further? Yes, I just want to add a bit to this current discussion. इस पे मैं एक और बात जो कहना चाहता हूँ यही है कि जो हमारी बात हो रही थी जमहूरियत की, कि जहाँ जमहूरियत है तो इवन यहाँ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, if anyone is a student of international relations, the democratic peace theory, that democracies are less likely, hardly likely to go to war with each other. So that's why this connects to the initial point कि जमहूरियत यहाँ मजबूत होगी और वहाँ भी मजबूत होगी तो जंग के चांसेस कम हैं. दूसरा ये कि I think there's no doubt that basically in the long run peace is the only option that suits both Pakistan and India. Economics के point of view से देखा जाए, as you were saying, there are so many benefits. Trade, basic चीज़ों की कीमतें भी कम हो सकती हैं through agriculture and other forms of trade. और इस पे मैं एक anecdote भी share करना चाहता हूँ कि अभी recently I had the opportunity, I thought you'll appreciate since there are people from SAFMA here as well, of organizing the first SAARC Young Parliamentarians Forum. So this was the first time this had ever happened और पाकिस्तान की National Assembly ने ये initiative लिया और तमाम SAARC region से young parliamentarians आए थे इस्लामाबाद और मेरे ख्याल में उसमें जो discussions हुई हैं उनका note was generally more positive, more optimistic. We came up with a joint charter जिस पे ह्यूमन राइट्स और कोऑपरेशन और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस है. बल्कि वी वर टच्ड टू द पॉइंट दैट व्हेन सम ऑफ आवर इंडियन पार्लियामेंटेरियन कॉलीग्स वेंट बैक टू इंडिया, दे एक्चुअली प्रेज्ड पाकिस्तान, प्रेज्ड देयर होस्ट्स. And yes, this put them in a lot of trouble back home. Cases were registered against them. Movements were started against some of them. But because abhi, I think the current government has created a certain kind of an environment. Well, be that as it may, but you know, your SAARC summit was recently cancelled. Sri Yeah. Lanka, Bangladesh, nobody Yeah. agreed to have to come to Pakistan for a summit. Yeah. So you know, it's not all hunky-dory. No, it's not. But Dekhiye, what I'm it's saying not all is that the hunky-dory. youth needs to be more involved and Parliament needs to be more involved in foreign policy as well. I think that can help with some out-of-the-box solutions rather than sticking to whatever the rigid अच्छा, policy lines आपने have been. एनेक्डोट की बात की, ख़वातीन और हज़रात, मैं भी आपको एक एनेक्डोट सुनाती चलूँ.
کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جس میں دیکھیں امتیاز نے یہ بات چھیڑی کہ امن جو ہے وہ ایک بیسک بلڈنگ بلاک ہے ٹو پراسپیرٹی اینڈ ٹو اکنامک ڈویڈنڈس اینڈ ٹو سوشل موبلائزیشن, ٹو ٹورزم, ٹو ٹریڈ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کمز ود اٹ. کئی ایسے لوگ ہیں, ہم نے دیکھا ہے سیفما کے ذریعے امتیاز کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ کانفرنسز میں شرکت کی ہے, ایز انڈیویجولز آلسو اینڈ ایز اے ورکنگ جرنلسٹ فار دا لاسٹ 25 ایئرس. آئی ہیو سین جو وہ ہم صبح کی بات کرتے ہیں, ہر عہد میں ہم کہتے ہیں ہم اس صبح کے قریب جا رہے ہیں, اور ہندوستان میں بھی لوگ, افغانستان میں بھی لوگ بات سننے کو تیار. میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ ایٹماسفیئر جو ہے یہ کس طرح ٹاکسک ہوتا چلا گیا ہے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس. امتیاز, یو وڈ اگری ود می. جاوید اختر صاحب جو کہ بالی ووڈ کے ایک فیمس لیریسسٹ ہیں, شاعر ہیں, سیاستدان بھی ہیں, لوک سبھا میں کے ممبر ہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح فرام اے مین آف پیس he has been reduced to somebody who has been talking about conflict, and how he as a Muslim in India has been forced to reiterate his Indian personality rather than his syncretic personality. As a Muslim, his multiple identities, as a Muslim, as a Bombay wala, as an Urdu dan, as a shair, as a script writer, as an Indian, and he's had to focus primarily on his identity as an Indian. میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی ایک اروند کیجریوال سے ڈسکشن ہو رہی تھی which was televised. جاوید اختر صاحب کھڑے ہوئے, کسی اور نے, اروند کیجریوال صاحب بات کر رہے تھے, وہ one of the things that Imtiaz has mentioned about devolution of power right down to the roots, اور وہ بات کر رہے تھے کہ یہ پنچایتوں کا سسٹم ہونا چاہیے, پرے کا سسٹم ہونا چاہیے, اور یہ لوک سبھا, راجیہ سبھا, یہ کیا ہے, گورنمنٹ وغیرہ کیا ہے. تو جاوید اختر صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں شری اروند کیجریوال سے, کیونکہ ذرا تھوڑا سا لسپ کرتے ہیں, کچھ بنیادی سوالات کرنا چاہتا ہوں. اروند جی یہ فرمائیے کہ اگر آپ کی یہ پرے پنچایتیں بن گئیں اور حکومت کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا, تو بتائیے کہ یو این سیکرٹری جنرل سے جا کے کون ملاقات کرے گا آپ کی پنچایت میں سے؟ یہ بتائیے کہ جب G8 کے لوگ, برکس کے لوگ, لیڈران آیا کریں گے دہلی جیسے کہ آتے ہیں, تو آپ کی پرے پنچایت میں سے کون ہوگا ہمارا نمائندہ جو آ کے ان کے ساتھ گفتگو کرے گا؟ یہ بتائیے. یہ بتائیے کہ جب ورلڈ بینک سے نیگوشیٹ کرنا ہوگا ہندوستان کو اور منسٹری آف فائنانس کو, تو آپ کی پنچایت سے کون کرے گا؟ آپ کو حکومت چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہندوستان کی جو ساری لبرٹیز ہیں جو ہم نے اتنی جدوجہد کے بعد اسٹیبلش کی ہیں, کہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں اور اس سسٹم کی آپ کو ضرورت نہیں, تو آئیے میرے ساتھ اگلی بار واگا کی اس پار چلیے, واپس آ کے اگر آپ نے اس دھرتی کو چوما چاٹا نا, تو میرا نام جاوید اختر نہیں. اب ان کو یہ باتیں کرنی پڑی وہاں پر. ان جیسا ایک آدمی جو کہ مین آف پیس ہے, جو کہ ہمیں کہتے ہیں یہاں آ کے کہ آئی ایم ایز liberal about Pakistan and Pakistanis as you people are. People like that in this atmosphere have been pushed to the corner. People like Imtiaz in this atmosphere have been silenced. جو باتیں یہ کر جاتے ہیں بیٹھ کے جیو پہ, وہ تو ان کی اپنی pushing the envelope, pushing the حدود کی بات ہے نا, اور سینسر بیٹھا ہوتا ہے. So don't get me started on that. We cannot talk about certain things still in this country. And what freedom is that then? What freedom is that, and what hope for the future is there? اور اروند کیجریوال صاحب نے اسی طرح میری طرح اسکارف لپیٹا ہوا تھا, چھوٹی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اور کیا ہے نا کہ یہ بات میں, ہم تو نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتیں نہیں ہونی چاہیے, بٹ آپ چنتا کیوں کرتے ہیں شری جاوید اختر صاحب. اس طرح کر کے انہوں نے بات ٹال دی. لیکن اس ایٹماسفیئر میں آپ کیسے ہوپ کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی فیصلے ہو چکے ہیں جنگ پہ یا امن پہ؟ یہ نہیں ہوئے ابھی. احسن اقبال صاحب, ہم ابھی اسی چیز کی کشمکش میں پڑے ہیں اور یہ ہمیں کھینچے چلی جا رہی ہے. فرمائیے گا. جی دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں کبھی بھی یک رنگی نہیں تھی اور بلیک اینڈ وائٹ دنیا نہیں تھی. دنیا میں آئیڈیاز کی کشمکش رہتی ہے اور ہر معاشرے کے اندر رہتی ہے. آج آپ یورپ کی مثال دیکھ لیجئے, آج آپ امریکہ کی مثال دیکھ لیجئے.
آج سارے امریکہ کے جو لبرلز ہیں وہ پریشان ہیں کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر صدارتی الیکشن کے اندر کس نوعیت کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. تو یہ ڈیبیٹس ہر ملک اور معاشرے کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جس چیز پر مجھے امید ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے, جیسے عزیر نے بھی کہا, کہ جس جمہوری راستے کو اپنا لیا ہے, اگر ہم اس پہ چلتے رہیں گے تو پاکستان کے عوام کی خواہشات اور ان کی مستقبل کی ایسپریشن پیس ہے اور ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک بات میں ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوانوں سے کہوں گا, چونکہ اس کانفرنس کا ٹاپک ہے ورلڈ آف ٹمارو, ہمیں اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ ورلڈ آف ٹمارو از ویری ڈفرنٹ فرام ورلڈ آف یسٹرڈے اینڈ ورلڈ آف ٹوڈے. ہیومن سویلائزیشن نے کبھی اپنی تاریخ میں اس قدر ایکسلریٹڈ سپیڈ نہیں دیکھی. اور اگر اس کی کوئی ایک مثال آپ نے دیکھنی ہو اپنی زندگی میں تو نوکیا اور بلیک بیری 2 نام ہیں, ان کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دس از این ایج آف سپیڈ. ماضی میں بڑا چھوٹے کو کھاتا تھا, آج اور کل تیز سست کو کھا جائے گا. فاسٹ ول ایٹ دا سلو. دس از این ایج اینڈ ٹمورو از این ایج آف اکنامک پراسپیرٹی, جس کو ڈینگ زیاؤ پنگ نے, جو چائنا کے سربراہ تھے, کمیونسٹ چائنا کے سربراہ تھے, 1979 میں کہا کہ واٹ میٹرز از ایز لانگ ایز کیٹ ایٹس دا مائس اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اٹ از بلیک اور وائٹ. آپ نے ترقی کرنی ہے, خوشحالی لانی ہے, اور اس کے لیے سپیڈ لے کر آنی ہے اپنے اندر. اور آئی وڈ سے کہ آج ہمیں ایز اے نیشن یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ مچ آر وی ورکنگ ہارڈر ٹو کمپیٹ آن پروڈکٹیوٹی, how much we are working better to compete on quality of our effort, and how much we are working smarter to compete with innovation, because innovation is the driver of future, and that's the kind of nation we are trying to craft through Vision 2025 کہ ہم ایک اکنامک مشین بنے جس میں ویلتھ کریشن بھی ہو, ڈسٹریبیوشن بھی ہو, انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہو, اور ساتھ میں وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو, تاکہ ہم آنے والے نسلوں کی ڈیولپمنٹ اپنی آج کی خوشحالی کے لیے نہ کھا لیں. امتیاز بات کی انہوں نے سپیڈ کی, اس پہ تھوڑا سا غور فرمائیے گا کہ the speed with which we are destroying the environment, the speed with which our governments take decisions that affect us all, that on which we have no say whatsoever. دیکھیے, جب آپ کی آبادی کا 70% $2 کے ریٹ پہ پاورٹی لائن سے نیچے ہو, پیٹ میں روٹی نہیں ہے, جسم پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے, کہاں کی سپیڈ اور کہاں کی سپر سونک ایج, کہاں کی انفارمیشن ریولوشن, کہاں کی سائنٹیفک اینڈ کہاں کی کنیکٹیوٹی ریولوشن. دوسرا یہ کہ آپ کتنا اپنے انسانی ذرائع پہ خرچ کر رہے ہیں. آپ لوگ تو بہت پریولیجڈ ہیں, یہاں ایلیٹ نے اپنے ہسپتال علیحدہ بنا لیے, اسکول علیحدہ بنا لیے, قصوری صاحب نے یہ کالج ماشاءاللہ کانگریچولیشن بنا دیا, لیکن پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے اسکول جا ہی نہیں سکتے. واٹ آر یو سیلنگ ٹو دیم؟ دے ڈونٹ ہیو اینی فیوچر. دوسری بات یہ ہے کہ جو پڑھایا بھی جاتا ہے, ڈگری لیتے ہیں, اس ڈگری کے پلے کچھ ہے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم دے رہا ہے؟ کیا وہ بچے are they being prepared for the competitive world? The minister is rightly directing us. دیکھو ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ ایک ہم بناتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوشن, اینڈ masses have no access to discipline and aspirin and primary education. one teacher, one school نہیں ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم اپنا ڈیولپ کریں گے جب یہ اسٹیٹ آف افیئرس ہوگی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیا واقعی ہم پروگریس کا, ترقی کا ہمارا ماڈرن رویہ ہے؟ ہم کیا دنیا جس طرح, واقعی بات ٹھیک ہے, in a decade the kind of progress we are making, in 1000 years humanity could not make that much progress. Every 10 years this is a new cycle. پہلے کہا جاتا تھا کہ جنریشن میں فرق پڑتا ہے, now decades اور years اور مہینوں میں فرق پڑتا ہے. I am from information. I know that how technology changes in 6 months span and 1 year time. So what I'm saying is, yes, let there be educational institutions of excellence for all.
Let there be greater investment. We are spending less than 2% on our GDP on education. Shameful. We should be spending at least 6%. They had promised 4%. They have not progressed on that count. They have not raised that level. Thank They are you, saying, Imtiaz. सुबह कर रहा है, Thank सुबह you. करेंगे. We have- अच्छा वो क्या होता है? मरकज कहता है सुबह करेंगे, सुबह कहते हैं मरकज पैसे नहीं दे रहा. But stop this game with us. Give us the money on education and health. Give us the money. Ehsan, just a second. Give us the money. Give us the money. Do you guys, Uzair, stepping aside from the party political broadcast, आप Ehsan, आपके colleagues जो हैं, आप ये बात करते हैं कि we want more than 2.5% for education, that we want more than 2% for health. یہ بات کرتے ہیں, بتائیے پلیز, کیونکہ وہ صبح نہیں آنے لگی جب تک آپ یہ بات نہیں کریں گے. First of all, I think, as Uzair also said, yes, we are a developing country. We have glass half empty and glass half full. اور بہت سارے کلیشیز ہیں جن کے اوپر ہم ہارپر کرتے ہیں اور ایک نا امیدی پھیلاتے ہیں. پاکستان از اے اسٹوری جس کے اندر بلیک ہولز بھی ہیں, لیکن پاکستان از آلسو اے اسٹوری جس میں برائٹ سٹارز بھی ہیں. میں آپ نے کہا گیو اس مور منی. 2010 سے لے کے 2013 3 سال جو ہمارے سے پہلے تھے, ہائر ایجوکیشن کا بجٹ تھا 100 ارب روپیہ, $1 billion. 2013 to 2016, in 3 years, we have increased it to 215 billion rupees, $2.15 billion, more than doubled. We are in the process of setting up a quality university in each and every district of Pakistan, so that the most backward areas, اس کے اندر کوئی بچہ یا بچی اس لیے ہائر ایجوکیشن کو مس نہ کرے کہ اس کے پیرنٹس اس کو ہاسٹل کے پیسے نہیں دے سکتے. Thank you, Ehsan. We have very little time left, but I do want to go to there are Uzair. good stories also. Okay. We need to also understand. اور میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے آپ نے نوجوانوں کی بات کی, what are we giving them? It is this youth which has put Pakistan as the 4th biggest, largest e-lancing country in the world. ہمارے نوجوان ایپس بنا رہے ہیں آئی ٹی کے اندر, فیس بک کے لیے, ایپل کے لیے, دنیا کا 4تھا سب سے بڑا ملک بن گیا. یہ ان کا انٹرپرائز ہے, انوویشن ہے. So الحمدللہ we have yes problems, but we also have rising positive stories. اگر ہم half full کو دیکھیں گے, we will energize ourselves and inshallah fill the remaining half also. اچھا عزیر جی ایک چھوٹی سی انٹرجیکشن. یہ بھی کلیشے ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا ہے, یہ بھی کلیشے ہے. بالکل کلیشے. آپ کا امیر لوگوں کا, پریویلیج لوگوں کا گلاس بھرا ہوا ہے جو آدھا ہے, اور باقیوں کا خالی ہے. Thank you all. In the process of being made, یہ ہم بہت سنتے آتے ہیں ہاں ڈسٹرکٹس وغیرہ میں, مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا فار دا مومنٹ. دوسرا یہ ہے, انہوں نے نوجوانوں کی بات کی. نوجوانوں کا ہم شکریہ ادا کریں جسٹ بیکاز دے بین بورن ان سچ نمبرز. کوئی پاپولیشن کے بارے میں بات نہیں کرتا اس ملک میں. آپ ایک پاپولیشن پلاننگ کے اوپر یا برتھ کنٹرول کے اوپر ٹیلی ویژن پہ ایڈ نہیں چلا سکتے. آپ کیسے کنٹرول کریں گے اس برسٹنگ پاپولیشن بام کو؟ اور وہ صبح کیسے آئے گی if we don't control our population bomb? We cannot talk about it. You cannot advertise birth control implements. You cannot talk about the ways that women can prevent having multiple children and risking their lives. How can that subha arrive without any of that basic work, Uzair? No, we do need to talk about our population, as you're saying, and I feel there is scope for that. Maybe there are certain limitations, as you're saying, but I think there is scope, and there have, even in Islamabad, there have been seminars on population and population control, engaging parliament and parliamentarians. So I think we need to do a lot more on that, because yes, you've pointed out we do have a youth bulge in Pakistan. So we need to look at how we can turn this youth bulge into basically a positive asset right now and put them towards good education and good jobs through entrepreneurship and studies. جو ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تھی اور سپیڈ کی آپ لوگ بات کر رہے تھے, اس کے بہت بینیفٹس ہیں. واقعی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ریولوشن میں کچھ لوگ پیچھے رہ نہ جائیں because of inequality. سبھی لوگ پیچھے رہ جائیں گے, as امتیاز said. But again, technology gives us the opportunity to also implement government policies a lot better, to hold people accountable and to bring more transparency in the system. ابھی جیسے based on my experience, جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی انٹرنشپ پروگرام ہوا تھا through the Punjab government,
تو اس میں فار انسٹنس ویری سمپل تھنگ از کہ ایک بچہ انٹرنشپ کر رہا ہے, اس کو ایٹ دا اینڈ آف 1 month اسٹائپینڈ ملنا ہے, اسٹائپینڈ اس نے کسی افسر سے لینا ہے, اس طرح کرنا ہے. یو نو دیٹ اوپنز اے لاٹ آف ایونیوز ایٹ وچ کرپشن کین ٹیک پلیس. بٹ اف اٹس میکنائزڈ وچ اٹ از ناؤ, دے جسٹ گو, they get it directly from the ATM through the cards they're getting. So technology can help us be more, to bring equity. Thank you. And sorry, I'll one have last to- really quick point. Quickly. Environment کی آپ بات کر رہی تھیں, اور تو اس پہ میں صرف ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. I think we need to start speaking and make people understand how climate change is directly affects their day-to-day lives, تاکہ اس پہ ہم زیادہ اقدامات لے سکیں. جیسے اگر کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اس سے آپ کا ڈینگی بھی افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی پاورٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے. And but it's a good sign that our cabinet is one of the few and first countries to ratify the Paris climate change agreement just a few days ago. Thank you very much. آپ یہ بھی ریکگنائز کریں کہ پنجاب کے اندر 2500 پبلک سیکٹر کے ہائی اسکول ڈیرہ غازی خان سے اٹک تک غریب بچے جہاں پڑھتے ہیں, وہاں کمپیوٹر لیبز ہیو بین اسٹیبلش تاکہ یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ختم ہو. اسی طرح پاپولیشن پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, وی نیڈ ٹو ڈو مور, بٹ لیٹ اس آلسو ریکگنائز کہ ان لاسٹ 20 years our population growth rate has dropped from 2.8% to 1.8%. And no thanks to you, no thanks to governments, it's people themselves who realize that they can't feed 8 children, so they prefer to eat 3. But I have to interrupt you here. Ehsan, thank you so much. It is largely due to the education of the girls. جس طرح ہمارے ہاں ماؤں کی تعلیم پھیل رہی ہے, سب سے بڑا جو کوریلیشن ہے بٹوین پاپولیشن سائز, اٹ از دا ایجوکیشن آف دا مدر. اور ہماری سوسائٹی میں ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جس طرح بچیوں کی تعلیم کا نیٹ بڑھ رہا ہے, اس کا بھی ایک پازیٹیو اثر آ رہا ہے. Is that too little too late? لیکن اب کیونکہ we are into this question and answer session with the audience, امتیاز, I want to start with you with this question that has come to me. وہ یہ ہے کہ یہ اس طلوع صبح کے لیے بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں, بڑی بڑی کاوشیں ہوئی ہیں, لیکن کیا اصل میں انقلاب کی ضرورت ہے؟ آپ تو بڑے انقلابی رہ چکے ہیں, بتائیے. وہ ہم نے ایک انقلاب دیکھا جو طلوع ہو رہا تھا اور اظہار تشکر پہ ختم ہو گیا. اظہار تشکر پہ ختم ہو گیا. جو انقلاب ہم نے دیکھا تھا, دیکھنا تھا, ہماری گناہ گار بد نصیب آنکھوں نے وہ نہ دیکھا. انقلاب تو وہ جو کہا جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیٹس کو بدلیں گے. ان کی مراد کیا ہے اسٹیٹس کو سے؟ ان کی مراد فیوڈلزم ہے, ختم کرنا ہے, حکومت ہے, چند ہاتھوں میں سب ذرائع ہیں, چند خاندان رول کر رہے ہیں, انہیں بدلنا ہے, پاکستان کو اتھارٹیرین سے جمہوری بنانا ہے, اب ملاؤں کی فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے, یہ ہے اسٹیٹس کو, جنگی ماحول ختم کرنا ہے, یہ ہے اسٹیٹس کو, سول ملٹری تعلقات میں امبیلنس ہے اور سب کچھ ادھر جا رہا ہے اور وہی طے کر رہے ہیں زیادہ تر پالیسیز, یہ اسٹیٹس کو ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ انصاف, آپ کیا انصاف کرنا چاہتے ہیں؟ کس طرح کا انصاف؟ وٹ ڈو یو مین؟ کیا آپ داعش کا انصاف لانا چاہتے ہیں؟ کیا طالبان کا انصاف لانا چاہتے ہیں؟ کیا لوگوں کو کھمبوں پہ چڑھا کر اس طرح کا انصاف لانا چاہتے ہیں, باربیرک قسم کا, اور پورے ایتھیکل اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو گرا کے کرنا چاہتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک اور بات ہے کہ جو ہماری جماعتیں ہیں پرانے رجیم کی, پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو, یہ نہیں رسپونڈ کر رہی لوگوں کی ایسپریشنز کو اور ضروریات کو, لہذا ایسے انقلاب کے نعرے ہم سنتے ہیں کیونکہ لوگ ڈپرائیوڈ ہیں, محروم ہیں, نوجوان پھر رہے ہیں, 60% آف دا پاپولیشن. نہیں جواب دیجئے نا. تو آپ تو پھر احسن کی بات اور عزیر کی بات کی تائید کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انقلاب نہیں, یہ جو سلو کرولنگ پیس آف اسٹڈی ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن یہی راستہ ہے. پہلی بات یہی راستہ ہے امتیاز. پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پاور سٹرکچر کی نوعیت بدلی جائے. ایسے اقبال جیسے مڈل کلاس کے لوگ آئیں اس میں کہ بڑے بڑے پیسے والے اور زمینوں اور جائیدادوں والے جو لوگ جاتے ہیں. ایک الیکٹرل ریفارمز ہوں, دوسرا سول سروس ریفارمز ہوں, تیسرا ایجوکیشن ریفارمز ہوں, چوتھا ہمارا سارا ریسٹرکچر ہو, ٹیکسیشن کی پالیسی اور انویسٹمنٹ ان دا پیپل, ایجوکیشن, ہیلتھ, انفارمیشن, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اس کا فروغ ہو. پھر یہ کہ پاکستان میں یہ جہادی کاروبار بھلے ملک کے اندر ہے, یہ باہر ہے, یہ مکمل ختم ہو اور خطے میں امن ہو, تو آپ دیکھیں گے پاکستان فلورش کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا فلورش؟ اچھا عزیر, یہ باتیں بیکن ہاؤس کے توسط سے ہم ایک کانفرنس میں تو کر سکتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے امتیاز کی یہی باتیں ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ پارٹی ممبرشپ ختم ہو جائے گی.
No, I would beg to disagree. I mean, the thing is, بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں, مطلب ہم وہی کہہ رہے ہیں, ہماری بھی یہ بلیف ہے کہ اٹس ناٹ کہ جو ہم نے انسٹیٹیوشنز اور ساری چیزیں بنائے ہیں ان سب کو گرا کے ہم نے چینج نہیں لانا. یہ بات نہیں کر رہے, یہ بات یہ نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ری ایویلویٹ the basic structure of the state and what its decisions are and where we need to set a new path. Yeah. And we're talking about a break from the past in order to do that, so that tomorrow the dawn that we're hoping for can actually come. That's what he's talking about. Can you talk about those things in public fora? Can you talk about that on the floor of the National Assembly? Can you stand up and say these things? Yes, because in a democratic system Then why don't can. you? Then why don't you? Yeah, we do, and we need to do a lot more of that. Okay, another question. ایک انٹرسٹنگ Just a second. جو سب سے پہلی میں جب 93 میں الیکٹ ہوا تو آئی میڈ مائی فرسٹ اسپیچ آن ایجوکیشن. اٹ واز اے 30-minute اسپیچ. نیکسٹ ڈے کوئی میڈیا نے اس کا ایک لفظ بھی رپورٹ نہیں کیا. نہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ سب باتیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں, لیکن جو اچھی باتیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں وہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی, اور اگر وہاں پہ 5 سیکنڈ کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. This is the problem. To be fair, ہمارا but no, میڈیا اچھی باتیں رپورٹ نہیں کرتا. خواتین حضرات, to be fair, آپ اس کو دوسری نوعیت پہ لے گئے ہیں in order to make it an acceptable. امتیاز کہہ رہے ہیں کہ جو بیسک کوشچن ہے جو کہ سیٹل نہیں ہوا کہ جنگجو ریاست ہے, آپ کے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے, یہ آپ بات نہیں کر سکتے فلور آف دا ہاؤس پہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اور یہی ان کا پوائنٹ ہے. یہ بات بھی ہوتی ہے, بڑے دھڑلے سے ہوتی ہے. اور آپ نے جو انقلاب کی بات کی تھی, میں صرف یہ کہوں گا انقلاب کا نعرہ بہت خوشنما ہے, لیکن 20ویں صدی کا پورا تجربہ آپ دیکھیے. جو کامیاب ترین ممالک جنہوں نے تبدیلی لائی ہے, ساؤتھ کوریا ہے, سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, وہ تو بڑے انقلابی, آپ بالکل یہ سارے, کسی جگہ ریولوشن نہیں آیا چائنا میں. چائنا کی لیڈرشپ نے 3 چیزوں کو آپس میں سنکرونائز کیا, ریفارم, ڈیولپمنٹ اور اسٹیبلٹی. آئی تھنک جو راستہ ہمیں 20ویں صدی سے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے تھرو اسٹیبلٹی ریفارم لانی ہے اور ڈیولپمنٹ لانی ہے. انقلاب کسی چیز کو گرانے کا نام تو ہے, اس کی تعمیر کا نام نہیں ہے. اچھا آپ جی لیکن اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ اسٹیبلٹی میں does the answer lie in stability? You please answer that also. I am really disappointed. I support the continuity of democratic system and transition. But I am really upset hearing the minister giving all authoritarian example of development. Singaporean example is authoritarian. Does he want an authoritarian model of development? Malaysia is democracy. Malaysia was not authoritarian, sorry, South Korea. Under Mahathir, it was an authoritarian regime. So why are we looking towards authoritarian regimes? We should look towards some democratic example. And why do we want a development without people? Why do we want a development for just few people? Development is not the development of machines. Development is development of people. Human resources. Our generation should flourish in terms of science and technology and knowledge. That is a development, and they can build. So let me give you your favorite example. اگر آپ انڈیا کی مثال لیں تو 1947 میں, سوری unparliamentary favorite example نہیں ہے, نہیں ڈیموکریٹک اسٹیپ ہے نا. سیف میں 1947 کے بعد انڈیا کی ہر اسٹیٹ میں برہمن جو ہے وہ چیف منسٹر تھے, ان کی ایلیٹ جو ہے کیپچر تھا, لیکن سسٹم کی کنٹینیوٹی سے آج میجورٹی آف دا اسٹیٹس کے اوپر کامنر چیف منسٹر بن گئے, اور وہاں ایک چائے والا وزیر اعظم بن سکتا ہے. دس اگین سپورٹس مائی آرگومنٹ کہ اگر آپ سسٹم کو چلنے دیں تو اسی سسٹم کے اندر سے ریولوشن نکل سکتی ہے.